المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ TRTV کو دیکھنے والے سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے تسخیر خلق کے وظیفے کی نیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس وظیفے کا جو تعلق ہے وہ تسخیر خلق سے ہے کہ تسخیر خلق اس وقت ہر خاص و عام بندے کی ضرورت بن چکی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر حضرات، وکلاء، پراپرٹی ڈیلر، سیاسی لیڈر اور دکاندار، اور اس سے کسی بھی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے وہ حضرات جن کا عوام کے ساتھ تعلق ہو، وہ اس وظیفے کو خاص کر کے کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آپ تک پہنچانا ہے کہ جو لوگ آج تک اس نعمت سے دور رہے ہیں وہ بھی اس کو حاصل کر لیں۔ تسخیر خلق سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کے دلوں اور قلوب یعنی کہ قلوب میں محبت پیدا کرنا تسخیر خلق سے مراد ہے۔ تسخیر خلق کے لیے سب سے پہلے بندہ اپنے اندر ایسے جذبات اور ایسی کیفیات پیدا کرے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب آپ اس سنت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اس تسخیر خلق کے وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کو بہت زیادہ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعائیہ انداز میں التجا کرنی ہے کہ باری تعالی میرا یہ مقصد ہے تو اس کو سورہ مزمل شریف کی برکت سے تو اس کو حل فرما اور اس مقصد کو مجھے عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کے اوپر نور کا ایک پرنالہ برس رہا ہے اور گنبد خضراء کے بیچ میں سے بھی آپ کے اوپر نور آ رہا ہے، اور آپ کا جسم نورانی ہو چکا ہے، اور ہر طرف سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ تصور کرتے ہوئے آپ نے زبان کے ساتھ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کا تکرار کرنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے، جب اس وظیفے کی روحانیت کے اندر آپ ڈوب جائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ آپ کا مقصد ضرور دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے مجھے تسخیر خلق عطا کر۔ اس کے بعد آپ نے یہ روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس وظیفے کا خاص وقت جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے۔ اگر آپ فجر کی اذان سے پہلے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ مزمل شریف آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور جب آپ کے یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے تصور کے ساتھ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کا تکرار کرنا ہے۔ اور تصور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھے ہیں اور آپ کے اوپر ایک نور کا پرنالہ برس رہا ہے، اور گنبد خضراء سے بھی نور نکل کر آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔
کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو مکمل کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے اور اس کی روحانیت کے طفیل مجھے تسخیر خلق عطا کر۔ اگر آپ فجر کی اذان سے پہلے یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو فجر کے بعد کریں، اور فجر کے بعد اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح سورہ مزمل شریف نوافل کے بغیر پڑھنی ہے، 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس کا تکرار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد بھی اور انوارات ضرور ملیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو بھی بندہ اس ویڈیو کو نیت یہ رکھ کے سبسکرائب کرے گا یا شیئر کرے گا کہ اس کی وجہ سے کسی کا کوئی کسی نقصان سے وہ بچ جائے یا اس کی کوئی مشکل حل ہو جائے، تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک ثواب ضرور لکھیں گے، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا جو شیئر کرنے والا ہے اللہ اس کو ثواب بھی دیتے رہیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مشکلیں حل فرمائے۔ يا أيها المزمل